بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اس وقت جن آیتوں کی اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے تلاوت کی گئی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کی آیتیں اللہ ہی کی توفیق سے امید ہے کہ اگر وہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور مدد فرمائی تو ان آیتوں کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق ملے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ اٹھانے ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید جس طرح اللہ کی طرف سے صحیح علم سکھانے والی کتاب ہے اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ یہ نصیحت کی کتاب تھی۔ ہم لوگ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تشریح اور درس دینے والے، قرآن کے بارے میں لکھنے والے، قرآن کے بارے میں سننے والے، ہم سب
میں بہت سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ علم کے نقطۂ نظر سے تو کتاب قرآن سنتے ہیں، یعنی نیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم وہ جان لیں، لیکن قرآن کو نصیحت کے نقطۂ نظر سے بھی سنا جائے، پڑھا جائے، اس کی تشریح کرنے والا اس نیت سے اس کے پیغام کی تشریح کرے کہ یہ خداوندی نصیحتیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دہانیاں ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں یہ ڈراوا ہے، یہ اللہ کی خوشخبریاں ہیں۔ درس دینے والا بھی اس نیت سے بات کرے کہ اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہو، اور سننے والے بھی نصیحت کی نیت سے اس کو سنیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ کم ہوتا ہے۔ قرآن کو اگر خالی علم کی نیت سے پڑھا اور سنا جائے گا تو اس سے وہ علم حاصل ہوگا جو اللہ کے دشمنوں کو بھی قرآن سے حاصل ہوتا ہے، مستشرقین کو بھی قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ کفار بھی اگر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ علم ان کو آ جاتا ہے، وہ جان جاتے ہیں قرآن میں کیا کہا گیا۔ اور اگر علم کے ساتھ ساتھ نصیحت حاصل کرنا، تدبر کرنا، فائدہ اٹھانا، اپنے اندر تبدیلی لانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور متفکر ہونا، اپنی کوتاہیوں کا احساس اور اپنی تقصیر کا احساس، یہ چیز نیت میں ہوگی تو پھر مومنانہ نقطۂ نظر سے آدمی ایمان والے طریقے سے قرآن پڑھے اور سنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز عطا فرما دے۔ سورہ انعام کی شروع سے ہی آخرت کے عذاب سے ڈرانا اور توحید کی دعوت یہ مضمون چل رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف اعلان تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کی عبادت کا انکار کرنے اور انسانوں کو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی عبادت والی زندگی گزارنے کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلا ہوا گویا چیلنج تھا کہ اسلام اور اللہ کے اس دین اور توحید کی اس ملت کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے سب باطل ہے، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا انکار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہر ملت سے، ہر طریقے سے، ہر ریت رواج سے، ہر مذہب سے، ہر عقیدے سے اللہ بری ہے۔ اور یہ بات توحید کا یہ اعلان کہ اللہ کے علاوہ سب کمزور اور اکیلا اللہ طاقتور، اللہ کے زور کے سامنے سب بے زور، اللہ کی عزت کے سامنے سب بے عزت، اللہ کے حکم کے سامنے سب کمزور۔ یہ پیغام اس طرح اس وضاحت کے ساتھ سنایا گیا کہ آخر میں وہ تک کہہ دیا گیا جو کہنے کی کسی انسان میں تو مجال نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہہ دیا گیا محمد اللہ کے سامنے سب ایسے حقیر اور سب ایسے کمزور اور سب ایسے لاچار اور سب ایسے محتاج ہیں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال بھی یہ ہے کہ اگر اللہ تم کو کوئی اچھائی دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، بالکل دے سکتا ہے، تمہیں کوئی فضیلت دے، تم پر کوئی انعام فرمانا چاہے، تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر وہ کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے پہنچائے ہوئے نقصان کو اے محمد تم سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند مرتبہ، آپ سے زیادہ عالی مرتبہ دنیا میں کوئی مخلوق نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جس مقام پر سرفراز فرمایا اس مقام تک نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ کوئی اور مخلوق پہنچی۔ وہ مقام تو جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اس مقام کے رسول سے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، معاذ اللہ
کسی مصیبت میں پھانس دے تو اللہ کی دی ہوئی مصیبت کو تم سے محمد اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ توحید کا وہ اعلان ہے، اور شرک کے چور دروازوں کو بند کرنے کا وہ قرآنی طریقہ ہے جس سے بڑا کوئی اعلان اور جس سے کامیاب اور جس سے واضح اور صاف شرک کے چور دروازوں کو بند کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل بھی بیان کیے گئے۔ اور آخری درجے کی بات تو یہ ہے کہ جب بعض دل کے بیماروں نے یہ چاہا کہ وہ اللہ سے تعلق تو قائم کر لیں اور رسول اللہ سے تعلق نہ قائم کرنا پڑے، جب بعض دل کے بیماروں نے، بعض منافقوں نے یہ چاہا کہ اللہ سے تعلق تو قائم کر لیا جائے، رسول اللہ سے تعلق قائم نہ کیا جائے، تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا۔ بار بار اس جگہ قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول کو یکجا کیا ہے، اور دسیوں جگہ بلا مبالغہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ جب کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا آپ کا خیال نہیں رکھا یا آپ کے حکموں سے سرتابی کو جواز کی سند عطا کر دینی چاہیے اور یہ چاہا کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، محمد کون ہوتے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں آنے والے، تو ایسے موقع پر قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح صاف کر کے بیان کیا ہے۔ ہر ایسے موقعوں پر اللہ کا نام رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کہا گیا یہ طریقہ چلنے والا نہیں کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اللہ سے رشتہ قائم کیا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ، ان کے بارے میں کہا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر قرآن ایسے کسی ایمان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں رسول اللہ سے رشتہ نہ۔ اور آخری درجے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے، آپ کے علو شان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آپ کے درجے، اور اس امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا فدویانہ، کیسا سپاس گزاری کا تعلق ہونا چاہیے، اس سلسلے کی آخری درجے کی بات یہ ہے کہ نماز فرض قرار دی گئی تو اس کا ایک حصہ بیان بنا دیا گیا یہ بات کہ نماز کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کرو اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرو۔ آخری درجے کی بات کہ نماز مکمل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام نہ پیش کیا جائے۔ تحیات للہ، اللہ کی خدمت میں تحیات اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا گیا السلام علینا السلام علیک ایھا النبی، اور اس کے بعد پھر درود کا صفحہ پیش کیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا رشتہ بس ایک قانونی رشتہ ہے، آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پہنچایا اس کی بس قانونی اطاعت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فدویانہ، کوئی ایک بہت سی صفات مندانہ، کوئی بہت احسان مندانہ رشتہ رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہ نماز کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا تحفہ اور سلام پیش کرنا اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ یہ بات حضور کے مقام اور اس امت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو بتانے والی چیز۔ دعا قبول کروانی ہے تو مانگو گے تو تم صرف مجھ سے دعا، کسی اور سے نہیں مانگو گے، لیکن دعا اگر قبول کروانی ہے تو دعا سے پہلے مجھ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس مقام و مرتبے کے باوجود قرآن مجید توحید کے سلسلے میں صاف کرتا ہے اور
انسانوں کو توحید کے سلسلے میں کوئی اشتباہ نہ رہے، اس لیے صاف صاف یہ بھی کہہ دیتا ہے محمد اگر اللہ تم کو پکڑ لے تو کوئی تم کو بچانے والا نہیں۔ آخری ذریعے کی بات یہاں پر توحید کی بات کرتے کرتے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ اگر محمد تم کو کوئی نقصان پہنچا دے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، کسی مشکل میں پھانس دے، تو اس مشکل کو تم سے کوئی اللہ کے علاوہ ٹالنے والا نہیں ہے، تم بھی اللہ کے سامنے اسی طرح مجبور ہو جس طرح سارے بندے مجبور ہیں۔ توحید کی یہ دعوت دینے کے بعد صاف صاف کہہ دیا گیا مشرکین سے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اے مشرکین، او شرک کرنے والوں، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا گیا، سب سے بڑی گواہی شرک اور توحید کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ خود گواہ ہو توحید اور شرک کے جھگڑے میں، حق کا فیصلہ کرنے کے سلسلے میں اللہ کی گواہی خود موجود ہو، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ اللہ ہے میرے اور تمہارے درمیان حق کا فیصلہ کرنے والا، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ اس کی گواہی اس کی ہمیشہ سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ اس کی گواہی اس کی ہمیشہ سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں جن میں کبھی شرک نہیں رہا، اور جن کے بارے میں ان کتابوں میں ہزاروں تحریفیں کرنے والوں اور اللہ کے دینوں کو بگاڑ لینے والوں اور توحید کے دینوں کو شرک کے رنگ میں رنگ دینے والوں کو بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہماری کتابوں میں شرک کی کوئی دلیل موجود نہ ہے، چاہے وہ نصارہ اور عیسائی ہو، چاہے ہندوستان کے مشرکین ہوں، یہ اعتراف تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب میں شرک نہیں ہے۔ اب چاہے وہ ایک پیج کے ہزار گڑبڑیں کر کے اور چھانٹے دے کر لوگوں کو شرک میں مبتلا رکھیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن ہے، اور قرآن کا من عند اللہ ہونا، قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، یہ تو صاف ہے، اس کے بارے میں انکار کرنے کی کوئی اس لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن نے اپنے خدا کی کتاب ہونے کے جو ثبوت پیش کیے تھے اور وہ ابھی تک ہر تردید سے بلند ہے، اور قرآن نے اپنے بارے میں اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں جو چیلنج پیش کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور انسان کی لکھی اور بنائی ہوئی ہے تو ایسی کتاب کوئی لا کر دکھا دے، اور ایسی کتاب نہ بن پڑے تو 10 صورتیں ہی ایسی لکھ کر لے آئے، اور پھر کہہ دیا گیا اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ عجیب، اللہ کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اللہ کی یہ دلیل قیامت تک باقی رہے گی۔ آج تک کوئی سنجیدہ کوشش قرآن کے اس چیلنج کے جواب کی نہیں ہو سکی۔ اس سب کے بعد اگر اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ اللہ کی گواہی کہ شرک غلط ہے اور توحید صحیح ہے اس قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، تو کون ہے اس کی تردید کرنے والا؟ پھر فرمایا گیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی طرف سے اللہ کا ڈراوا پہنچا دوں میں تم تک بھی، اور جہاں تک اس کا پیغام پہنچ سکے، قیامت تک سارے انسانوں کو جہاں تک قرآن پہنچے اس کے ذریعے اللہ کا ڈراوا پہنچا دیا جائے، او انسانوں میرے عذاب سے ڈرو۔ مرنے کے بعد اگر تم نے شرک کیا، اگر تم نے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی اور خدا کی باغیانہ زندگی گزاری تو تمہارے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ کا یہ ڈراوا پہنچانا قرآن کا اور میری رسالت کا مقصد ہے۔ پھر صاف صاف اعلان براءت بھی کر دیا گیا، او مشرکو انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، او شرک کرنے والوں کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، کھلے بندوں یہ اعلان کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی ہے؟ قل لا اشہد، مگر میں تو یہ گواہی نہیں دے سکتا، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، میں تو دنیا میں یہ اعلان کرنے کے لیے ہی آیا ہوں انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اللہ تو ایک ہی اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک اور کوئی خدا نہیں، اور میں بری ہوں، بے تعلق ہوں تم لوگوں کی شرک۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا گیا کہ اعلان کر دیجیے، صاف صاف کہہ دیجیے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں شرک سے بری ہوں، میں تو یہ اعلان کرتا ہوں کہ اکیلا اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ساری امیدیں وابستہ رکھی جائیں، وہی اس لائق ہے کہ اس کے لیے سجدہ کیا جائے، اس سے دعا مانگی جائے، اس سے اپنی حاجتیں طلب کی جائیں، اسی سے مکمل وفاداری رکھی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے حکموں کو اپنے اوپر لازم سمجھا جائے، کسی اور کی اطاعت اور کسی اور کے حکموں کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھا جائے، اور پوری زندگی کا مسلک پوری زندگی کا طریقہ یہی ہو کہ میرا کام اور میرا طریقہ زندگی تو یہ ہے کہ میرا مالک جو مجھ سے کہے میں اس کی اطاعت کروں۔ اس اعلان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کرایا گیا، اسی طریقے سے ایک ایک ایمان والے کے ذمے کی ذمہ داری اور اس کا دنیا میں اولین فرض، اسلام کا اولین رکن یہ قرار دیا گیا کہ مسلمان دنیا میں یہ گواہی دے اور اعلان کرے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے دین کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دل کا یہ اعتقاد کہ اکیلا اللہ خدا ہے، وہی مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، دل سے یہ بات مان لینا بس یہ کافی ہے۔ قرآن نے اس کو ایمان کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کہا ہے۔ دل سے یہ بات مان لینا یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آئے کہ ایک انسان کے بھیس میں تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے بیٹھے تھے، اور مجلس میں ارشادات جاری تھے۔ ایک اجنبی شخص جس کے کپڑے تو بڑے صاف ستھرے تھے اور لگ نہیں رہا تھا یہ مسافر ہے، اور مدینے کے لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، مسجد میں داخل ہوا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا، اور اس طرح مل گیا کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے۔ اور اس کے بعد اس نے سوال کرنا شروع کیا، اے محمد ایمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اللہ کو مانا جائے، اور جو کچھ ایمان ہے وہ بتایا اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو اور ملائکہ کو اور تقدیر کو، اس سب کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ پھر پوچھا محمد اسلام کیا؟ ہاں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس نے کہا محمد تم نے سچ جواب دیا۔ تو رسول اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، پوچھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہاں تم نے صحیح کہا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والا کوئی یہ کہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات عجیب چیز ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا ہے محمد مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان اور 5 ستون بتائے۔ پہلا ستون تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ ایک انسان یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا، کوئی مالک، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ، اور یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ذرا غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ بندہ دل سے مان لے، بلکہ فرمایا گواہی دے۔ گواہی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ جب عدالت میں گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو یہ معلوم ہو جائے
کہ میرا یقین کیا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ ایک مسلمان انسانوں کے سامنے اپنے اس یقین کا اعلان کرے اور گواہی دے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک اور خدا ماننے پر راضی نہیں ہوں، اور میں محمد الرسول اللہ کو رسول، خاتم النبیین، اللہ کا پیغامبر اور انسانوں کا ہدایت دینے والا اور ایسا رسول سمجھتا ہوں کہ جن کے راستہ جن کا بتایا ہوا دین اور راستہ ہی برحق ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے. یہ گواہی نشر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی زبان سے، اس کے طرز عمل سے، اس کی زندگی سے، اور دنیا کو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ ان کا مسلک زندگی، ان کا یقین، ان کا طریقہ، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ گواہی اسلام کی بنیاد ہے. یہ چھپا اسلام جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، یہ خاموش اور چھپا ہوا اسلام، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کا یقین اور ان کا مسلک زندگی کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح یہ اعلان کروایا گیا قل انما هو الہ واحد، کہہ دو کہ میری طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ وہ تو بس اکیلا 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 الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا اور معبود نہیں، اور میں بری ہوں، میرا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، میں بے تعلق ہوں اللہ کے علاوہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے شرک اور ان کے غلط طریقہ زندگی سے. یہ ہے اسلام کی حقیقت، اور یہ اعلان ضروری ہے. کیا واقعی ہماری زبان سے ہمارا یہ مسلک زندگی، ہمارا یہ یقین لوگوں کو سننے کو ملتا ہے؟ اس کے بجائے ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ شرماتے شرماتے ہم گویا اپنے آپ سے بھی اپنا یقین چھپانے لگے. کہیں ہمارا یقین، ہمارا دین، ہمارا اعتماد، ہماری دعوت دنیا کو معلوم نہ ہو جائے. اسلام کا رکن یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اپنی اس شہادت کے ساتھ زندہ رہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب قرآن کہتا ہے ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے، اہل کتاب جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کی کتابیں دی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اہل کتاب، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اس طریقے سے اس رسول کو پہچان رہے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے اور کوئی شبہ ان کو نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طریقے سے پہچان رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ یہی وہ اللہ کا آخری رسول اور نبی ہے جس کے بارے میں ہم کو ہر نبی نے، جس کے بارے میں ہماری ہر کتاب نے پہلے سے ہمیں بتا رکھا. اس طرح یقین ہے ان کو. مگر الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. عجیب قرآن کی تعبیر ہے. جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ان کی لالچ نے، ان کو ان کے دل کی بیماریوں نے، ان کو ان کی دنیا کی محبت نے، ان کو ان کے تعصب نے، ان کو ان کی قومی عصبیت نے، ان کو ان کی نفرتوں نے ایسا اسیر بنا رکھا ہے کہ وہ گویا اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے خسروا انفسہم، انہوں نے بہت گھاٹا اٹھایا، اور گھاٹے میں جس طریقے سے کوئی جواری اپنے آپ کو بھی ہار جاتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی ہار چکے، اور اس طرح ہارے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا. الذین خسروا انفسہم، جو اپنے آپ کو بھی ہار چکے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اب ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. جب بندہ اللہ سے غافل رہتا ہے، حقیقتوں کو جھٹلاتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے، گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے اللہ کی توفیق، ایمان کی، یقین کی، عمل صالح کی، توبہ کی، اپنی اصلاح کی توفیق اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں پہ پھر پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں میں پھر گاٹیں پڑ جاتی ہیں، دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے،
اور دل پھر پتھر جیسے سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ایمان کی، توبہ کی، اصلاح کی توفیق نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو بچائے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته۔ او منکرو اور او اللہ کے دشمنوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم کتنے بڑے مجرم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں تمہاری جرأت و جسارت کتنی بڑھ گئی۔ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ اور تم لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ تم نے اپنے باطل مذہبوں کو خود گڑھ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ تم میں جو شرک کرتا ہے وہ شرک کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کو آسمانی اور خدائی دین بتاتا ہے۔ تم میں جو تثلیث کا قائل ہے وہ اللہ کی طرف تثلیث کی نسبت کرتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اللہ کی حرام قرار کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ یہ سب حرام چیزیں اللہ نے حلال قرار دی۔ اور پھر دوسرا ایک جرم تمہارا یہ ہے کہ اللہ کی جب آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کا حکم نازل ہوتا ہے، اس کی کتاب نازل ہوتی ہے، اس کا رسول آتا ہے، تو تم مزید جرم یہ کرتے ہو کہ اللہ کی حقیقی کتاب کو پھر جھٹلاتے ہو۔ ایک تو اللہ کی طرف جھوٹ نسبت کرنا اور اللہ پر جھوٹ گڑھنا، اور دوسرا اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کو جھٹلانا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناکامی، نامرادی، ذلت اور آخرت کا سخت عذاب ان کی قسمت ہے۔ اور وہ کیا ہوگا آگے سنو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم ان سارے مکذبین کو، سارے جھٹلانے والوں کو، سارے کفار کو، سارے نامراد، سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باغیوں کو جمع کر کے کھینچ لائیں گے۔ پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے ذرا بلا کے لاؤ ان کو جن کی تم دعائیاں دیتے تھے اور اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے اور جن سے دعائیں مانگتے تھے اور مرادیں مانگتے تھے اور عرضیاں لگاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہے، ذرا بلاؤ، آج دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے ہمارے سامنے آنے کی۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ یہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا اس سے وہ اور زیادہ ڈر رہا ہو کہ کہیں آج اللہ غصے میں ہم سے پوچھ نہ لے، ہاں بھائی تم کو شریک ٹھہرایا گیا تھا، تو وہ اور زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم پردے ہٹا دیں گے اور ان شریکوں کو ان کے قریب کر دیں گے کہ وہ سب ان سے پلہ جھاڑ لیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کیجیے، ہم ان سے بری ہیں، ان کا اللہ جو چاہے کیجیے مگر ہمیں معاف کر دیجیے۔ معافی مانگیں گے، ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم پر ہمیں سزا مل جائے۔ اور پھر یہ لوگ جو آج بہت اکڑ رہے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس دن ان کی اکڑ اور ظلم بس یہی ہوگی کہ اس دن گھٹی بن جائے گی اور کہیں گے خدا دے اللہ واقعی ہم کبھی شرک نہیں کرتے۔ آج جس شرک پر یہ ڈنکے کی چوٹ پر جس شرک کی دعوت دے رہے ہیں اور جس کے اوپر اڑے اور جمے ہوئے ہیں اور جس کفر کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، کل کو اسی پر اتنے شرمندہ ہوں گے کہ یہ تک جھوٹ بولیں گے کہ نہیں ہم نے شرک و کفر کچھ نہیں کیا ہے، اللہ معاف کر دیجیے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور آج جو اپنے شرک اور کفر کی بڑی لمبی لمبی دلیلیں دیتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس دن اس شرک و کفر کے سارے دلائل ہوا ہو جائیں گے اور کچھ یاد نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ ان منکروں مکذبوں میں ایک تعداد وہ ہے جو بظاہر اس کا اظہار کرتی ہے کہ بڑے غور سے قرآن سن رہی ہے، بڑے غور سے اسلام کی دعوت سن رہی ہے، سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو بہت غور سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ سب اظہار اور ٹھکوسلا ہوتا ہے، حقیقت میں نہ سنجیدہ ہوتے ہیں نہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اندر سے پوری تکذیب اور جھٹلانے کی نیت ہوتی ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو بہت ہی آبجیکٹو انداز میں سوچ رہے ہیں، ہم بہت غیر جانبدار ہیں، ہم بہت امپارشل وے میں غور و فکر کے عادی ہیں، ہم تو چنی ہیں اور دانشور ہیں اور فلاں ہیں، یہ دکھانے کے لیے سنتے ہیں، حالانکہ اندر سے انہوں نے کفر پر کمر کس رکھی ہوتی ہے۔
اور ان کی اس ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے ہم نے بھی یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیں گے تاکہ یہ کبھی بھی حق بات کو سمجھ ہی نہ پائیں، اور ان کی کانوں میں ڈانٹ ٹھوس دیں گے تاکہ حق کی آواز ان کے کان میں نہ پہنچے۔ کان میں نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ سن کر فائدہ نہ اٹھا پائیں۔ اور ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر خدا کے سارے معجزے، نبی کے سارے معجزے اور خدا کی ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں تب بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، دل سخت ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں بحث کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں تو پرانوں کی کہانیاں چلی آ رہی ہیں، یہ سب پرانی کہانیاں نہ جانے کہاں کہاں سے نکال کے لا کے آپ سنا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود ان کا رویہ یہ ہے کہ خود بھی بچتے ہیں اس بات سے کہ کہیں حق کی دعوت اثر نہ کر دے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، دل کے چوروں کو جتنا اللہ جان سکتا ہے اور کون جان سکتا ہے، سارے دل کے چور، گناہ کرنے والوں کے، حق سے دور رہنے والوں کے سارے دل کے چور اللہ نے کھول کے بیان کر دیے۔ وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ، عجیب دل کا چور۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو محروم کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچتا ہے کہیں اچھی بات اس پر اثر نہ کرے، بچتا ہے، جانتا ہے بات اچھی ہے اور بات صحیح، مگر بچتا ہے کہیں اثر نہ کرے۔ وحشت ہوتی اگر کسی حق کی بات کو، دین کی کسی بات کو سنتا ہے اور اس کا دل پسیجنا شروع ہوتا ہے اور نرم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے گناہوں اور اللہ کی رحمت کیونکہ اس سے روٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ عین اس وقت جس وقت اس کا دل متاثر ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کا نفس اس کو وحشت میں مبتلا کرتا ہے، اس کو وحشت ہوتی ہے، ارے یہ کیا ہو رہا، ارے یہ تو میری اصلاح ہو جائے گی، یہ تو میں بدل جاؤں گا، بھاگتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، اس کو کیا کہا جائے سوائے خود کش طرز عمل، اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے والے طریقے کے، اور اللہ کی، اور سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ اللہ ہی نے محروم کر رکھا ہے۔ جان رہا ہے یہ بات برحق ہے، جان رہا ہے یہ بات صحیح ہے، جان رہا ہے کہ اسی میں میری نجات ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں اچھی باتیں اس پر اثر نہ کر دیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، بچتے ہیں کہ کہیں حق بات اثر نہ کر دیں، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، جانا مت ان لوگوں کے پاس، جانا مت، بات مت سننا، بیان مت سننا، بیان سنو گے تو بدل جاؤ گے، شیطان کے بھائی نہیں رہو گے۔ شیطان کا پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں سچی طلب اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے دین کے سلسلے میں عاجزی اور فروتنی اور اپنی احتیاج کا احساس نہ پیدا ہو رہے، اور جس کے دل میں اپنی احتیاج کا احساس نہیں پیدا ہوگا ہدایت کے سلسلے میں ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جس کے دل میں اپنی احتیاج، اپنی ضرورت مندی کا احساس پیدا نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھ پائے، چاہے وہ شخص خود کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، جہاں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے اب زیادہ ضرورت نہیں، وہیں سے انحطاط واپسی شروع ہو گئی، وہیں سے گراوٹ شروع ہو گئی۔ اللہ کے دربار میں تو اسی کو ملے گا، اس دربار سے تو اسی کو نعمت اور رحمت ملتی ہے کہ جتنا بڑا فقیر بن کر حاضر، جو دل کے اندر جتنا بڑا فقیر بنے، جتنا بڑا محتاج بنے، اپنے آپ کو جتنا کمزور اور حقیر تصور کرے، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا پائے اور دیکھے، اپنی کمزوریوں اور قصوروں پر نظر ہو، اللہ تعالیٰ سے بار بار کہے میں بڑا محتاج ہوں، میں بڑا حقیر ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ محروم اپنے آپ ہی کو ہلاک اور برباد کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تباہ اور ہلاک کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہلاکت اور بربادی سے بچائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ سے ہر دوری، ہر گناہ، اس کا ہر
چھوٹے بڑے حکم کو توڑنا، یہ انسانوں کے لیے ہے تو ہلاکت ہی۔ اور یہ عجیب حال ہے، جب گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں تباہی مول لے رہا ہوں، میرا ہر گناہ مجھے اللہ کے عذاب کا نشانہ بنانے جا رہا ہے، میں ایک اندھے کنویں میں گر رہا ہوں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ گناہ اس کے لیے بالکل عادت کی چیز بن جاتے ہیں، ایک روٹین کی چیز بن جاتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے ذرہ برابر احساس نہیں۔ اور جب یہ گناہ ایسی چیز ہے، ایسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے آدمی، دل ویسے ویسے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ شروع میں جب گناہ کرتا ہے تو بھاری لگتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے کم ہوتی ہے، پھر اور کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ بالکل عادت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے گناہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسے ہٹا پھینک دیتا ہے جیسے مکھی ہٹاتی، بس اس کو گناہ مکھی ہٹانے سے بھی زیادہ نہیں لگتا، جیسے مکھی آ کے بیٹھ گئی اس نے ہٹا دی۔ اور ایمان والے کا حال یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ اس کے لیے پہاڑ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے لڑنے، ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کو پہچاننے اور ان کے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حد یہ ہو جاتی ہے کہ گناہ گار کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم کیسے گناہ گار ہیں یہ بتائیے؟ ہماری عمر بھر کی نمازوں میں کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے جو پیش کرنے کے لائق ہو؟ حقیقت یہ ہے ہماری ہر نماز گناہ، ہر سجدہ گناہ۔ اگر حساب کر لیا جائے تو بھئی یہی طریقہ تھا ہمارے سامنے آنے کا، جیسے تمہارے یہی ہم سے باتیں کرنے کا طریقہ تھا کہ ایک مرتبہ بھی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ ہمارے علاوہ کسی اور کا خیال بیچ میں نہ آئے۔ اگر حساب کر لیا جائے تو بتائیے کوئی ایک نماز بھی ایسی ہوگی کہ ہم جواب دے سکیں؟ تو پھر اس کے علاوہ ہمارے گناہوں کا کیا حال ہے؟ اس کی عادت ہونی چاہیے کہ اپنے قصوروں اور اپنی کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو خوب احساس ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، کتنی غیبت ہم کرتے ہیں، کتنا دوسروں کا حق ہم مار لیتے ہیں، کتنا اللہ سے غافل رہتے ہیں، اللہ کتنی نعمتیں دیتا ہے اور اس کے راستے میں کتنا کم خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی تناسب ہے؟ ہم اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر لگے بد ہو کسی طریقے سے زکوٰۃ دے دی جائے تو بس حق ادا ہو گیا۔ بھائی نہیں، حدیث میں آتا ہے ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا، اور بھی نہ جانے کیا کیا ہے۔ کتنے غلط خیالات آتے ہیں، کتنی نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، کتنے کان غلط استعمال ہوتے ہیں، کتنی زبان غلط استعمال ہوتی ہے، کتنی جماعت چھوٹتی ہے۔ اللہ ہی معاف کرے۔ تو خوب احساس ہونا چاہیے اپنے گناہوں کا۔ ہاں، گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ کا مستقل معمول ہو، اور اللہ کی رحمت سے امید ہو، اور اپنی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ امید ہو ہم تو ایسے ہی ہیں مگر مالک بڑا کریم ہے۔ اگر ہم معافی مانگتے مانگتے، توبہ کرتے کرتے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے کرتے اس کے دربار میں حاضر ہو گئے تو باقی کو معافی فرما دے، اس کی رحمت سے امید بھی بھرپور ہو۔ لیکن دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہی نہ ہونا، یہ چیز الگ چیز ہے، اور ایک ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، لڑتے رہنا ساری زندگی نفس سے اور شیطان سے۔ یہ جنگ اور یہ لڑائی تو موت کے آخری وقت تک رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے بالکل جس وقت جان نکل رہی ہوگی اس وقت بھی شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ یہ لڑائی تو اس وقت تک کی ہے، اس سے ایک منٹ بھی غافل نہیں ہونا ہے، اور اپنی کمیوں، قصوروں اور گناہوں کے اعتراف اور شرمندگی اور فکر مندی اور اصلاح کی کوشش کے ساتھ جو کمی رہ جائے، اور یقیناً بہت کمی رہ جاتی اور رہ جائے گی، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے امید ہو، تو امید ہی نہیں، انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ اتنا قریب ہے کہ پھر بیڑا پار ہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن غفلت کے ساتھ اس سے ڈر لگتا ہے،
اللہ کو پوچھے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے محمد کاش تمہارے سامنے ہو، اے محمد اور یہ قرآن کو کے مخاطب، کاش تمہارے سامنے ہو وہ منظر، تب تمہارے ہوش ٹھکانے لگے. کاش تمہارے سامنے ہو وہ منظر، پھر ان ساروں کو لا کر ہم جہنم کے کنارے کھڑے کر دیں. اور اب گرے اور تب گرے، جب جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا سب کو، تو اس وقت دعائی دیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ایک مہلت اور مل جاتی، کاش واپس دنیا میں کر دیا جاتا تو ہم ایمان لے آتے اور بالکل اللہ کے رسول کو نہ جھٹلاتے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اس دن ان کے وہ بھید کھول دیے جائیں گے جو دنیا میں وہ چھپائے رکھے رہے. بہت رسوا کرنے والا وہ منظر ہوگا. ہم زندگی بھر جو کچھ چھپاتے رہیں گے اس دن سب کھول دیا جائے. ایک اللہ کے بندے، ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا، بہت لوگوں نے تسلی دی، کسی طریقے سے آنسو نہیں رکے. پوچھا بات کیا ہوئی؟ چلے کیسے چپوں، کیسے رونا تھمے کہ قرآن میں تو کہہ دیا گیا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قرآن میں تو کہہ دیا گیا کہ اس دن جو کچھ ساری زندگی چھپا کے رکھا ہوگا وہ سب کھول دیا جائے. ایک تابعی کا قصہ آتا ہے کہ ایک دن کسی طریقے سے آنسو نہیں رکے. لوگوں نے بہت پوچھا تو کہنے لگے کیسے چپوں، کیسے آنسو رکے؟ قیامت میں قرآن میں کہہ دیا گیا فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جہنم میں جائے گی. جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ میں کدھر ہوں، کیسے سکون پڑے، کیسے اطمینان حاصل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اس دن کھول دیا جائے گا وہ سب کچھ جو انہوں نے چھپایا. دل کے بھید، چھپائی ہوئی کارستانیاں، چھپے ہوئے راز سب کھول دیے جائیں گے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اور یہ خدا کے نافرمان اور باغی کہہ تو رہے ہیں کہ واپس جائیں گے تو اچھی زندگی گزاریں گے، مگر ہم جانتے ہیں یہ اتنے گندے ہیں، اتنے خبیث ہیں، اتنے خراب ہیں کہ اگر ان کو اب بھی واپس کر دیا جائے گا تو یہ دوبارہ وہی کریں گے جو کر کے آ رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ توبہ کر رہے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں بس یہ تو ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. کاش تمہارے سامنے ہو وہ منظر جب ان سب کو اٹھا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. کاش تمہارے سامنے ہو وہ منظر جب ان سب کو اٹھا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا الیس ھذا بالحق، بتاؤ یہ قیامت کا دن برحق ہے یا نہیں؟ تو اس دن کہیں گے ہاں اے اللہ بالکل آپ نے سچ فرمایا، یہ برحق ہے. ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جاؤ اب میرا عذاب چکھو اس لیے کہ تم انکار اور گناہوں والی زندگی اور اللہ کی ناشکری والی زندگی گزارتے ہیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. یہاں تک کہ جب ان کے سامنے اچانک قیامت آ جائے گی تو اس دن وہ بہت افسوس کریں گے، سینہ پیٹیں گے، حسرت کریں گے، بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کا انتظار نہیں کیا، ہم نے بڑی کوتاہیاں کی، ہائے افسوس ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی.
وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس دن ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی کمر پر لاد دیا جائے۔ پہلا عذاب تو یہی ہوگا کہ گناہوں کا زبردست بوجھ کمر پر لادا جائے گا۔ دنیا میں تو بوجھ لاد دیا جائے تو حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کمر ٹوٹ جائے گی، اس سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی پس جائے گا، مر جائے گا۔ مگر قیامت میں جب بوجھ لادا جائے گا تو نہ کمر ٹوٹے گی، نہ آدمی پسے گا، نہ آدمی مرے گا، تکلیف پوری ہوگی۔ اور گناہوں کا بوجھ کمر پر کتنا ہوگا؟ ایک گناہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ فلاں گناہ کا بوجھ احد پہاڑ کی برابر ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں آیا ہے کہ احد پہاڑ کی برابر بوجھ ہوگا۔ تو کیا حال ہوگا جب گناہ سب بوجھ کی شکل بنا کر کمر پر لاد دیے جائیں گے گنہگاروں۔ کتنے گھاٹے، سچ کہا قرآن نے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، کتنے گھاٹے میں ہیں۔ کتنے گھاٹے میں ہے وہ لوگ جو توبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرتے وقت توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ کتنے گھاٹے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کا ذخیرہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے قیامتی کے دن نپٹیں گے۔ اور کتنے فائدے میں، کتنی سمجھداری کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں وہ لوگ جو اسی زندگی میں پہلی فرصت میں گناہوں سے نپٹ لیتے ہیں۔ اور کتنا آسان اللہ نے بنایا ہے گناہوں سے نپٹنا۔ اللہ نے کتنا آسان بنایا ہے گناہوں سے نپٹنا۔ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، گناہ چھوڑ دے اور چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اللہ سے کہہ دے، اللہ سچے دل سے کہہ دے میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑے بڑے گناہ جن کا بوجھ اتنا ہوگا، ایک توبہ کے سامنے ہزاروں گناہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گناہ پہاڑ ہیں تو ہماری توبہ وہ سیلاب ہے جو پہاڑوں کو بہا کر لے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا جو تعارف کرایا تو یہی نہیں کرایا کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ توبہ کرنے پر صرف گناہ معاف نہیں فرماتے، ایک کرم تو یہی ہے کہ لکھ دیا جائے، کاٹ دیا جائے نامہ اعمال میں، گناہ معاف کر دیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر توبہ اچھی کر لے بندہ تو ہم صرف معاف ہی نہیں کرتے، نامہ اعمال میں سے مٹا بھی دیتے ہیں۔ یعنی کٹا ہوا بھی گناہ کسی کو نظر نہ آ جائے، میرے بندے کا کٹا ہوا گناہ، معاف کیا ہوا گناہ بھی اس کو نامہ اعمال میں خود بھی نظر آ جائے گا تو وہ شرمندہ ہوگا۔ میرے فرشتے بھی دیکھیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی، اس لیے مٹا دیا گیا۔ اور اگر تھوڑی سی اور اچھی توبہ کر لی تب تو کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا پھر تو میں گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہوں۔ کیا تھا بندے نے گناہ، لکھ دی گئی نیکی۔ ایسا بھی کوئی کریم ہوگا کہ کرے تو بندہ گناہ اور ملے الٹے بدلے نیکی کا ثواب؟ اور کتنا موقع ہے ہم جیسے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بے شمار گناہ کی۔ اتنا موقع ہے ہم جیسے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بے شمار گناہ کیے، ان بے شمار گناہوں کو بے شمار نیکیوں میں بدلوانے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ اچھی توبہ اور اپنی اصلاح، روش کو بدل لینا اور اللہ سے دور جانے کے بعد واپس پلٹ پڑنا اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا، یہ کتنا بڑا موقع اللہ کی طرف سے ملا ہوا۔ مگر یہ موقع جبھی تک ہے جب تک زندگی باقی ہے، بعد میں حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچی توبہ، اپنی سچی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے جو دین کے اعتبار سے جس حال پر ہے بالکل راضی ہے، بہت کم ہے وہ لوگ جو مسلسل اپنے اوپر اپنی اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بہت کم ہے وہ لوگ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔
جو اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو اپنی کمیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بہت کم ہے. یقیناً مسلمانوں میں آٹے میں نمک کی برابر نہیں ہے. باقی عام طور پر حال یہ ہے کہ ہم جس حال پر ہیں اس پر راضی ہیں. جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ راضی ہے. جو نماز اور زکوٰۃ کر لیتا ہے لیکن حج اس کے یہاں نہیں ہے، فرض ہے ابھی تک حج نہیں کیا، اور خدا نخواستہ اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالے ہوئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول یہودی کی موت مرے یا عیسائی کی موت مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جو حج نہ کرے گنجائش ہونے کے باوجود وہ اس سے راضی چل رہا ہے. جس کی نماز اچھی نہیں، اس کو کبھی نماز میں رونا نہیں آتا، کبھی اچھی دعا نصیب نہیں ہوتی، وہ اس سے راضی. ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں. جو فجر کی نہیں پڑھتا وہ 4 وقت سے راضی ہے. جس سے جماعت کی پابندی نہیں ہوتی وہ جماعت کی پابندی سے راضی، جماعت چھوڑنے پر راضی. جو زبان کے گناہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلے میں تنہائی میں اپنی زبان پکڑ کر نہیں بیٹھتا کہ یہ مجھ کو ہلاک کر رہی ہے. اپنا علاج کرنے، اپنا علاج کرنے، اپنے نفس کا علاج کرنا لاکھوں میں 2-4 مسلمان ملے. اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں لوگوں کو اپنے علاج کی کتنی فکر ہوتی. بڑے بڑے لوگ اپنا علاج کرتے تھے، اپنے بارے میں غور کرتے تھے، اپنے گناہوں کی فکر کرتے تھے. اپنی زندگی میں سے جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طریقے سے اپنے گناہ نکال کے پھینکنے کی کوشش کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو دیکھا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور زبان پکڑے ہوئے موڑ رہے ہیں، زبان موڑ رہے ہیں، زبان دبا رہے ہیں. اور بہت عجیب تکلیف کا حال ہے، پکڑے ہوئے زبان سے اور موڑ رہے ہیں. حضرت عمر نے جا کے دیکھا اللہ کے نبی کا صدیق، اللہ کے نبی کا رفیق، اس امت کا سب سے افضل ترین شخص کس حال میں زبان پکڑے ہوئے بول رہا ہے اور روئے جا رہا ہے. پوچھا اے صدیق، اے حضرت ابوبکر کیا بات؟ کہنے لگے انہا لا اورد للموارد، اس زبان نے مجھ کو بہت تباہ کیا ہے، اس زبان نے مجھ کو بڑا تباہ کیا، اپنی زبان تو بول رہے ہیں. یہ ہے اپنی اصلاح، یہ شرمندگی، یہ فکر مندی، یہ تکلیف، یہ اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اصلاح ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے. اصل چیز بھائی یہی ہے کہ توبہ کر لی جائے اور اپنی اصلاح کی جائے. وہی آدمی کامیاب ہے جو اسلام اور ایمان کی حقیقت اپنے اندر پیدا کر لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.